अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, इरशाद भट्टी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आम इंतखाबात का अहम मरहला आज मुकम्मल हुआ है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का मुकर्ररा वक्त आज ख़त्म हो चुका है। अब स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा और ये अमल 25 से 30 दिसंबर तक रहेगा। हम देख रहे हैं कि इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई थी उस पर आज इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG पंजाब से रब्ता किया है और IG पंजाब ने यकीन दहानी करवाई है कि अगर उनका कोई भी अफसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस करार पाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छी बात यह है कि हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है, लेकिन इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कितनी मजबूत होगी और ये इंतखाबात किस हद तक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ करार पाएंगे, ये वो सवालात हैं जो अभी तक जवाब तलब हैं। और इन्हीं सवालात की जवाब की तलाश में आज मैं बहुत से सवालात अपने पैनल के सामने रखूँगी। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। 8 फरवरी का इलेक्शन किस हद तक नतीजा खेज होगा? जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, इसके बाद आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखें, आपने अपने इब्तदाइये में कुछ सवालात तो उठाए हैं और वो सवालात आपने उठाए हैं जो कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल में आने वाली रुकावटों से मुतल्लिक है। और आपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा कि उन्होंने IG से बात नहीं की। उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और IG पंजाब को, और मेरी ख़ुद उनसे कुछ देर पहले बात हुई है। बात ये कि एक ज़िम्मेदार अदारा जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाने जा रहा है और अगर वो रिजर्वेशन ज़ाहिर कर रहा है तो फिर इन निगरान हुकूमतों का क्या जवाज़ रह गया है। और बात ये कि अगर वो निगरान हुकूमतें या इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा था कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी और इस तरह की शिकायत नहीं होंगी, शिकायत तो पैदा हो गई। तो अब जो इलेक्शन आपको निगरानों के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे जुमे वाले रोज़ जब आपने कहा था कि आज इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन जारी कर दी हैं, तो मैंने कहा था मैं 24 घंटे बाद आपसे पूछूंगा कि 24 घंटे बाद क्या वो डायरेक्शन पे अमल दरामद हो सका। नहीं हुआ। बात यह कि जो इंतखाबी अमल इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़ बन जाए तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमतें कितनी मजबूत होंगी। बात यह कि जो सूरत हाल तारी हुई है, हमने कल भी यहाँ पर ये बात की थी कि पाकिस्तान की बड़ी और सीनियर लीडरशिप वो बैठ के बात करे कि इस इंतखाबात के नतीजे में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ प्लेस पे मौजूद है, जो उम्मीदवार जिनको कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, या जो ख़वातीन के साथ तजलील की गई है गुजरात में, चौधरी शुजात साहब की हमशरा का एक क्लिप सामने मौजूद है। इस तरह के वाक़यात माजी में नहीं हुए और इलेक्शन के अमल में आप किसी को कागजात जमा करवाने से रोक नहीं सकते। स्क्रूटनी के अमल में आप जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो ज़ाहिर करते हैं। आपका सवाल ये है कि इन इंतखाबात के नतीजे में क्या मजबूत हुकूमत बन पाएगी? जो इंतखाबात होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, उनके नतीजे में कर रहा है? किसके मफाद? देखें, बात यह कि जो जिम्मेदार है वो बताएं। मैंने आपको इसलिए कहा कि जब पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी और IG को कह रहा है कि ये सारा अमल हो रहा है, तो आप कहाँ पर खड़े हैं? तो फिर कहें किस तरह की निगरान गवर्नमेंटें हैं, क्या जवाब है उनका? तो इस तरह के इंतखाबात को कौन मानेगा? मैं समझता हूँ कि जब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं पाकिस्तान आगे की तरफ जाना चाहिए, मुआशी बहाली और तरक्की का अमल और लोगों के मसाइल का हल, जिन इंतखाबात के नतीजे में इलेक्टेड और मजबूत हुकूमतें कायम नहीं हो सकेंगी, वो किस तरह लोगों के मसाइल हल कर सकेंगी? किस तरह मुल्क आगे की तरफ जा सकेगा? किस तरह मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ सकेगा? ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप के लिए। और जो सियासी लीडर ये समझ रही है कि आज एक पार्टी जद पे है, एक पार्टी के उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, यही काम 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था, अब इनके साथ हो रहा है, तो ये गेंद उनकी कोर्ट में है। अगर वो अपने सिस्टम के हवाले से ही संजीदा नहीं है तो फिर वो सिस्टम कैसा मजबूत होगा? उस सिस्टम के नतीजे में कैसे मजबूत हुकूमतें कायम होंगी? किस तरह की हुकूमतें बनेगी कि हम ये कह सकें कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा? मेरा ख्याल है कि इंतखाबात जमहूरी मुल्क और माशरों में इस्तेहकाम का ज़रिया बनते हैं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान आता है, वो खुश होते हैं। मेरा ख्याल आज पाकिस्तानी कौम इस हवाले से परेशान है। 8 फरवरी के इंतखाबात किस हद तक नतीजा खेज होंगे, ये मेरा ख्याल मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। और ये आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछें कि इन इंतखाबात के नतीजे में क्या मजबूत हुकूमत कायम हो पाएगी। ठीक है, तो भट्टी साहब, पॉलिटिकल लीडरशिप की इस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है? और हम बात कर रहे हैं कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके नताइज किस हद तक तस्लीम किए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने हर इलेक्शन में धांधली का शोर सुना है और अब सलमान साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तो अभी से मुतनाज़े हो रहे हैं, तो कौन इन्हें मुतनाज़े बना रहा है और वोटर का एतमाद कैसे बहाल होगा? जी शुक्रिया। मुझे ये बताइए, इलेक्शन करवाता कौन है?
میرا جہاں تک خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کرواتا ہے. اگر انتخابات متنازع ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن موجود ہے اور چیف الیکشن صاحب بہادر موجود ہیں تو پھر انتخابات کیوں متنازع ہو رہے ہیں؟ اور اگر انتخابات متنازع ہو رہے ہیں شروع ہونے سے پہلے ہی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ صاف و شفاف انتخابات نہیں ہونے جا رہے، شریف و شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے، پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ کس پارٹی نے حکومت میں آنا ہے، تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع فیصلوں والا یہ الیکشن کمیشن ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے جانبدارانہ فیصلوں والا یہ الیکشن کمیشن ہے. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے ایک پارٹی کے 2 انتخابات کالعدم قرار دیے اور باقی پارٹیوں میں جو سلیکشن ہوئی ہے اس پر کبھی نہیں بولا. اور بلکہ مسلم لیگ نون کو تو اس چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر نے کہا کہ مذاق میں انتخابات کروا لیں، کوئی بات نہیں، اور انہوں نے کروا لیے مذاق میں اور انہوں نے قبول کر لیے. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو 70 دن ایک پاکستان تحریک انصاف کی فیصلے پر بیٹھا رہا. 70 دن فیصلہ محفوظ. پہلی دفعہ ہوا نا یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے گیا انتخابات کی شکایت لے کر گیا الیکشن کمیشن کے پاس. باقی جماعتوں کی تو ایسی کوئی شکایت بھی نہیں گئی. تو شکایت نہ جائے تو جو کچھ ہوتا رہے وہ ٹھیک ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے صرف شکایت جانی چاہیے. یہ کس کام کے لیے؟ یہ تنخواہیں کس لیے لے رہے ہیں؟ یہ پروٹوکول کس لیے لے رہے ہیں؟ یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر دیا. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکا. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہیں رکوا سکا صرف ایک شہر میں. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ آپ آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، مطلب آئین توڑا آپ نے. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ آپ آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ کہہ چکی کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ کہہ چکی کہ آپ نے آئین کی نئے سرے سے تشریح کی. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے کہا کہ میرا ڈیٹ دینا میرا اختیار ہی نہیں اور پھر خود ڈیٹ دے دی. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے کہا کہ ڈیٹ دے کر لینا میرا اختیار ہی نہیں اور پھر ڈیٹ دے کر لے لی. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے اس ملک کو آئینی، عدالتی اور سیاسی بحرانوں میں دھکیلا. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے کام کے علاوہ. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے کہ جس پہ وکلا تنظیمیں جو اس فریق ہی نہیں ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی. سپریم کورٹ عدم اعتماد کا اظہار کر چکی. ملک کی سب سے بڑی اس وقت پولیٹیکل پارٹیز پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی، لیکن یہ چمٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جانبدارانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود متنازع فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کوئی توقع ہی نہ رکھیں کہ یہ الیکشن شفاف ہو جائیں گے. اور یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کی توہین پر بندہ سیاستدان جیل میں چلا جاتا ہے. اور یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے کہ جو ایک پارٹی کے لیے عدالت بن جاتا ہے، اسی پارٹی کے لیے جج بن جاتا ہے، اسی پارٹی کے لیے وکیل بن جاتا ہے، اسی پارٹی کے لیے گواہ بن جاتا ہے، اسی پارٹی کے لیے مدعی بن جاتا ہے. یہ ایک یک طرفہ ٹریفک چلا کر بیٹھا الیکشن کمیشن ہے. اس سے جان چھڑوائیں گے تو اگر اس وقت تو موقع نہیں ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن شفاف ہے. ویسے بھی پورے دنیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی شفاف نہیں ہوئے اور اب تو شروع سے ہی شفاف نہیں ہو رہے. لیکن اور آپ مجھے بتائیے جب چند روز ابھی جو لیول پلینگ فیلڈ کا انتخابات کے انعقاد میں، اس موقع پر الیکشن کمیشن سے ایسا مطالبہ کرنا کہ آپ ہوں گے تو الیکشن شفاف نہیں ہوگا، تو پھر تو بات بنتی نظر نہیں آئے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے. بات ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ جب الیکشن سے پہلے یہ تاثر دے دیا جائے گا کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کس کی حکومت بن رہی ہے، عوام میں یہ بڑھتا ہوا خیال انتخابات کے نتائج کا فیصلہ ہو چکا ہے، انتخابات کی ساکھ کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، انتخابات کی ساکھ کو جو ہے، جو حالات جس طرح ہمارے ہاں چلے ہیں اس سے انتخابات کی ساکھ کو تو نقصان پہنچا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی ایک کردار ہے. پھر کچھ واقعات جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں یا ان کی آمد سے پہلے سے واقعات کا ایک رجحان ہے جس کی وجہ سے یہ پرسیپشن ہوا ہے. دیکھیے، پولیٹکس میں
چاہے آپ کہیں الیکشن کمیشن کچھ بھی کہے، پالیٹکس میں پرسیپشنز بڑے اہم ہوا کرتے ہیں کہ لوگ چیزوں کو کس طرح پرسیو کر رہے ہیں، اور وہی چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ چیز فیئر ہے کہ نہیں. یہ بہت سی باتیں جو ہم الیکشن کے بارے میں کہتے ہیں وہ پرسیپشنز ہوتے ہیں. تو اس وقت جو پرسیپشن بنے ہوئے ہیں ان کو نگیٹ کرنا. پھر آپ یوں کیجئے نا، اخبارات اٹھائیے، اخبارات میں جو خبریں چھپ رہی ہیں کہ وہ فلاں جو ہے بندہ جمع کرانے گیا تھا پکڑا گیا، یا یہ بھی بیان موجود ہے کہ پولیس مانیٹر کر رہی ہے کون وہ نامینیشن پیپر جمع کرانے آ رہا ہے، اور چونکہ ان کا نام ایف آئی آر میں ہے لہذا ہم ان کو گرفتار کریں گے. یعنی جہاں نامینیشن پیپر فائل ہونے وہاں گرفتاری کی نیت سے پولیس بیٹھی ہوئی ہے. آج اس پر بات ہوئی ہے نا، الیکشن کمشنر پنجاب کی آئی جی پنجاب سے بات ہوئی اسے ہوا کیا فرق پڑا ہے کوئی؟ دیکھیں نا، آئی جی پنجاب وہ کہہ دیا، آئی جی پنجاب تجربے کار آدمی ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ہاں ہم کریں گے. لیکن گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے وہ تو الیکشن کمشنر کو تو بہت بعد میں پتہ لگے گا نا، جو بھگت رہے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے. تو اخبارات اٹھائیے نا، اخبارات میں جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں اس کے لیے اقدامات بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ یہ شکایات موجود تھیں. لیکن اب اس سٹیج پہ اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ الیکشن وہ کروانا چاہتے ہیں، اور امپریشن اس وقت یہ ہے کہ الیکشن سے ایک پارٹی کو فارغ کرنا ہے اور اس کے بعد الیکشن ہونا ہے باقی جماعتوں کے اندر. تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کبھی کہ پہلے سے الیکشن کے جو ہم پہلے سے اندازہ کر لیں کہ فلاں جو ہے وہ آ رہا ہے یا فلاں کو ہم نے فارغ کیا. آج تک پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی پارٹی کو اس طرح ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا. پارٹی لیس الیکشن ضرور ہوئے ہیں 85 کے، لیکن ڈاکٹر صاحب 2018 کی مثال یہیں پہ دی جاتی ہے کہ تب بھی ایک فضا بنی ہوئی تھی کہ اس کو فرق تھا. دیکھیے یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی، 2018 کو 2023 سے کمپیئر نہ کیجیے، کیونکہ 2018 میں کتنے لوگ گرفتار تھے. مجھے آپ یوں کریں، دنیا اخبار پڑھا ہے آپ، کل 2018 کے دنیا اخبار کو اٹھائیے، اس میں دیکھیے کتنے لوگ گرفتار تھے جب نامینیشن پیپر سبمٹ ہوئے. نواز شریف تھا، ان کی بیٹی گرفتار تھی، باپ بیٹی، اور اس کے علاوہ کتنے مقدمات تھے. دیکھیں شاہد خاقان عباسی پہ، احسن اقبال پہ. نہیں فرق ہے مقدمات کا. میری بات سنیے، واقعات فرق ہے. نہیں فرق ہے، بہت فرق ہے. مقدمات کا ہونا اور نامینیشن پیپر پہ جاتے ہوئے گرفتار ہونا. اگر مقدمات تھے کہ ایف آئی آر میں، تو کتنے ایف آئی آر تھے ان کے خلاف؟ وہی تھے جو مقدمات تھے. اچھا ان میں سے ہو سکتا ہے ایک دو بندہ نیب کے پاس ہو، اور کوئی گرفتار نہیں تھا 2018 کے اندر. ٹھیک ہے، الیکشن کے حوالے سے سر پرسیپشن تو اس وقت یہ تھا نا کہ ایک پارٹی کو لایا جا رہا ہے. فرق ہے، پرسیپشن تو تھا نہیں نا. پرسیپشن یہ نہیں تھا. پوری پاکستانی قوم جانتی تھی کس کو مسلط کیا جا رہا ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کا ماننا ہے کہ اس وقت یہ پرسیپشن تھا کہ عمران خان کو مسلط کیا جا رہا ہے. آپ کی ٹرن پہ جب میں آؤں گی تب آپ اپنا تجزیہ کیجیے گا. صافی صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ الیکشن غیر متنازع ہو، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان میں مجھے کوئی ایک الیکشن کا آپ ایگزامپل اگر دے سکتی ہے کہ وہ متنازع، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. آپ کہہ دیجئے گا، میں مان لوں گا کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جو متنازع ہے. یہ واقعی انہوں نے ان سے اتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہے اور اتنی بڑی کوتاہی یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد ابھی نہیں ہوا ہے، اور اس سے پہلے تنازع کا یہ شکار ہو چکا ہے یہ الیکشن کمیشن. لیکن آپ ایف ایم خان سے لے کر یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے، یہ جتنی بھی آپ کے ماضی کی چیف جسٹس ہے ان کے کردار پہ اور ان کے کنڈکٹ پہ بات ہوتی رہی ہے. آپ اگر زیادہ ہم دور نہیں جاتے، 70 کی بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا 1977 میں چیف الیکشن کمشنر غالباً وحید الدین صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ایک کھلی لڑائی جس طریقے سے ان کو بھجوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جس طریقے سے الیکشن کو پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے رگ کیا گیا، جس طریقے سے جو ایک ملگیر ایک قومی اتحاد تھی ان کو جس طریقے سے ہرایا گیا، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے. 2018 کا تذکرہ اگر ناگوار گزرتا ہے تو چلے ہم اس سے پہلے کا تذکرہ کرتے ہیں. 2018 سے پہلے جو 2013 کے الیکشن تھے، کیا اس وقت سیاسی جماعتوں کو ہموار ماحول میسر تھا؟ آپ صرف پکڑ دکڑ کی بات کرتی ہے مریم.
ایک پورا جتھہ، ایک پوری جماعت، ایک مسلح تنظیم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگا دیا گیا تھا. پوری کی پوری سیاسی جماعتوں یہاں تو کاغذات چھیننے کی ایک ناخوشگوار کچھ واقعات ہوئے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی سے کاغذ نہیں چھیننے چاہیے. لیکن وہاں تو آپ نے پورا جو ہے ہموار تو کیا پورا میدان آپ نے سیاسی جماعتوں سے چھینا تھا. 2018 کی بات نہیں کرتا، 2013 کی اگر ہم بات کریں، عوامی نیشنل پارٹی کے حجروں میں اور ان کے کارنر میٹنگز میں خودکش جا کے اپنے آپ کو پال رہے تھے. کیا یہ بشیر بلور اور اتنے جو شہداء وہاں پہ سیاسی لیڈر جو شہید ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے، کیا اس وقت یہ بات ہمیں یاد نہیں آئی تھی؟ پھر 2018 میں کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت آپ بھول گئی ہے جسٹس رضا پہ کتنی باتیں ہوئی تھی اور ان کے کردار کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ آر ٹی ایس کا آج تک کسی نے پوچھا ہے کسی سے کہ وہ آر ٹی ایس کس طرح اس کی ٹیکنیکل خرابی کیا تھی؟ کیا یہ ضمانت ابھی کسی نے لی ہے کسی سیاسی جماعت نے، یا جو اقتدار میں ماضی کی حکومتیں، ماضی قریب میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہے، کیا انہوں نے اس کی تحقیقات کی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو تھی، ماضی قریب میں بھی یہ ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی غلط ہوا تھا، اب بھی غلط ہوا ہے، ماضی میں بھی نتائج ہمارے سامنے بالکل برے آئے تھے اور اب بھی برے آئیں گے. غلط ہے. لیکن سلمان صاحب، ہم نے بات کر لی الیکشن کمیشن کی، نگران حکومت کی ذمہ داری کی بھی بات ہوگی، لیکن سیاسی جماعتوں کی اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ابھی تک تو ان کے ٹکٹس کے مسائل نہیں ختم ہو رہے، ڈرائنگ روم کی سیاست ختم نہیں ہو رہی، عوام میں آنے کا وہ لوگ نام نہیں لے رہے، انتخابی گھوڑے اپنے اتار دیے ہیں. میں نے آپ کے ابھی اسی سیگمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ شکایات بڑھ رہی ہیں، کاغذات نامزدگی نہیں چھینے جا رہے ہیں اور اس پہ صوبائی الیکشن کمشنر نے لیٹر لکھا ہے. اور الیکشن کمشنر اگر خود لیٹر لکھ رہا ہے تو جواب دہ بھی تو وہی ہے. اور بات یہ کہ یہ جو بات یہاں پہ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ کبھی بھی آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے. تھوڑا سا نا ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، 2018 میں ایک پوری پاکستانی قوم کو پتا تھا اور یہ چیزیں کھل گئی ہیں سامنے، کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی. یہ جو 1 پیج کی کردار اس سے پہلے کبھی سنی تھی؟ پھر کس نے کہا کہ جی ایک جرنیل پاکستان کا جمہوری جرنیل تھا؟ پھر وہی پرائم منسٹر یہ بھی کہتا نظر آیا کہ میں تو بڑا بے بس تھا. تو بات ہے کہ جب حکومتیں مسلط کی جاتی ہے نا، پھر وہ بے بس ہوتی ہے. ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں 2 روز سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو دوسروں کے ساتھ ہوگا. 2018 میں ہو رہا تھا، وہ جو ابھی صافی صاحب بات کر رہے ہیں، آر ڈی ایس تو بیٹھا تھا نا، اس کے بعد 3 دن تک لوگوں کے رزلٹس نہیں تھے آئے. لیکن میں جنوبی پنجاب صوبہ میں آج بنا تھا کی بات کر رہی ہوں. نواز شریف صاحب جب آئے، جب 21 اکتوبر کو انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی، تو اب جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں مفاہمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں کل بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سینئر پولیٹیشنز نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اس پہ وضاحت کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مضبوط حکومتیں بنے گی؟ کیا ایسی حکومت بن سکے گی جو لوگوں کو ڈیلیور کر پائے گی؟ اور کون سی حکومت اور کون سے مسائل؟ جو کچھ ہو رہا ہے ایک خوف و ہراس کی فضا ہے. اس سے پہلے ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، کاغذات نامزدگی کی چھینا جپٹی نہیں ہوتی تھی، خواتین کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا، کل خواتین سے کاغذات چھینے گئے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں جب انتخابات ہوں گے تو اس انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ مضبوط حکومت کی بات کرتی ہیں، وہ تو سارا کچھ پہلے نظر آ رہا ہے کہ جب الیکشن پروسیس ہی متنازع ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مضبوط اور مستحکم حکومتیں نہیں بن پائیں گی. اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات اسی پروگرام میں کہی گئی ہے نا کہ کیا کوئی ایک پارٹی حکومت بنا پائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. اور پھر مخلوط حکومتوں کا پہلا تجربہ کیسا رہا؟ پھر میں نہیں، اس پہ آپ کو کوئی شک ہے کہ کیا رہا ہے کہ پہلے 3.5 سال کی بھی مخلوط حکومت تھی، 16 ماہ کی بھی مخلوط حکومت تھی. مجھے آپ بتائیں نا، آپ اینکر ہیں، مجھے ایک کریڈٹ بتا دیں کہ 3.5 سال کی حکومت کا کیا کریڈٹ تھا اور 16 ماہ کی حکومت کا کیا کریڈٹ تھا. کیا یہ حکومت اس لیے آتی ہے کہ ان کی عیاشیاں چلتی رہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جلتے رہے، اور جو جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پاتی وہ جمہوریت نہیں ہوتی. کیا آج میں بتائے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک اپنا منشور لے کے آئی ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ ہم معیشت کی بحالی کیسے کریں گے، ہم آبادی کا روک تھام کیسے کریں گے، پاکستان کی نئی نسل کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، کہ گورننس کے مسائل حل کریں گے. ابھی تک تو ان کے منشور سامنے نہیں آئے اور الیکشن میں سر پہ آ کے کھڑا ہے اور سب ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کر رہے ہیں. یہ سکور سیٹل کرنے کا جو رجحان ہے، اور اس میں ہم بھی فریق بنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اپنے مفادات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے اندر خالصتاً
जमहूरी अंदाज के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान में ना जमहूरी तजर्बा कामयाब होगा, ना कामयाब होगा, ना मजबूत लेकिन हमें हुकूमतें वही बन इल्ज़ाम पाएंगी। तराशी और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली रिवायत ही नज़र आ रही है ना। बिलावल ने भी आज कहा भट्टी साहब के, अब नवाज शरीफ साहब कहेंगे, पहले उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, आप कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। लेकिन जो बात हो रही है कि इलेक्शन सर पे है, ना पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर सामने आया है, ना वो आवाम में निकल रही हैं, इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि अभी आपने पूछा था कि इंतखाबात की साख को कितना नुकसान पहुंचेगा। नुकसान तो तब पहुंचेगा ना अगर कोई साख हो। आपने किसी शोबे की अपनी साख छोड़ी है कि अब इस पर हम बहस करें? यानी हमारे यहाँ बहसें होती हैं जमहूरियत, भाई जमहूरियत हो तो उस पर बहस करें ना कोई साख है हमारी, ना कोई जमहूरियत है हमारी। दो आए हैं इस मुल्क में, तजर्बे हुए हैं, एक है फ़ौजी आमरीत और एक है सिविलियन आमरीत। और ये सिविलियन आमरीत ये मुनाफकत करते हैं, ये ज़्यादा बदतर होते हैं क्योंकि ये चोगे जमहूरी पहने होते हैं और अंदर से बादशाह होते हैं, सिविलियन आमर होते हैं। ये मुनाफकत करते हैं, सिविलियन आमर है। पहली बात, जमहूरियत भी कोई नहीं और साख भी कोई नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं। दूसरा, अब बताइए, ये 35 साल से मुस्लिम लीग नून इक्तदार में है, चौथी मर्तबा खैर से आ रहे हैं। 4 साल वो एवन फील्ड में रहे हैं जिसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके। तो 4 साल एवन फील्ड में रह के क्या करते रहे? ये जो पार्टी मीटिंग्स होती रही, अब मंशूर को टाकी मारी जा रही है, पोचा मारा जा रहा है, जरा मंशूर झाड़ा जा रहा है। क्या मंशूर है? ये मुल्क मंशूरों का वैसे ही कब्रिस्तान है, लेकिन क्या मंशूर देंगे? अब 16 महीने जो आपने अपना मंशूर दिया, इस मुल्क की 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगताई, तो उसके बाद अब क्या मंशूर देंगे? इन मसाइल इनसे बड़े हो गए हैं, ये छोटे हैं। अब इनके मसले, अब एक किसी अकेली जमात के बस की बात नहीं रहा ये मुल्क। अब सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। 16 महीने में ये फौज ने 3 काम किए हैं। अब मुझे बताइए, 16 महीने में ये नहीं कर सकते थे कि माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन ये नहीं कर सकते थे? ये सारी सियासत इकट्ठी थी, सब के सब एक जरदारी सब पे भारी, और मईशत को ठीक करने वाली फूकों वाले मौलाना, और सबसे तजर्बाकार एक बारी फेर शेर नवाज शरीफ साहब, और शहबाज स्पीड जिसको तुर्की और चीन भी सलामे ठोकते थे, वो सब इकट्ठे थे। एक वो फितना जो था इनका, वो बाहर था, पुरसकून थे, सारे इकट्ठे थे। अब मुझे बताइए, ये माफियाज के खिलाफ इन्होंने क्यों नहीं क्रैकडाउन किया? ये गैर मुल्की तारकीन वतन को इन्होंने क्यों नहीं निकाला? ये बाहर मुल्क इनको क्यों नहीं कुछ 4 आने किसी ने दी? बिजनेस काउंसिल इन्होंने क्यों नहीं बनाई? फौज को क्यों करने पड़ गए काम? ठीक है, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। ये शहबाज हुकूमत आई, 2 जुमले ले लीजिए। शहबाज हुकूमत आई, हमें बताया गया कि जिस तरह मकसूद चपड़ासी, मंजूर पापड़ फरोश और महबूब फेरी वाला और फलूदे वाला अरबपति हो गए थे, अब मुल्क अरबपति हो जाएगा। सारे खलीजी मुल्क जो हैं वो डॉलरों की बोरियां लेके आ जाएंगे। किसी ने दी, कोई चौनी नहीं दी, हम भिखारी हो गए हैं। मैंने कहा मेरे भाई मुझे $1 अरब और दे दो, आटा सस्ता करने के कपड़े बेच दूंगा। ड्रामे करके घर चला गया, मुल्क का सवा सत्यानाश कर गया। और अब भी ये सारे अनवारुल हक काकड़ हैं। ये पीछे फौज जाती है, वो सारे मसले हल करती है, कोई पैसे मांगती है, इनको पैसे देते हैं, इनकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, साख ही कोई ठीक नहीं। है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप पर आवाम का एतमाद ही नहीं रहा। अगर ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो फिर आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जाएं? देखिए, आने वाली हुकूमत का तो पता नहीं कि वो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो उससे पहले की स्टेजेस पे ही झगड़ा जो है वो पड़ा तो हो हुआ रहा है है ना डॉक्टर साहब। चलिए, हो जाएंगे तो देखा जाएगा। तो उसमें देखिए, मसला इस वक्त ये है, मसला ये नहीं है कि इलेक्शन होगा हुकूमत बनेगी। मसला ये है कि जो इक़दामात आप कर रहे हैं इलेक्शन तक पहुंचने के लिए और उसके बाद हुकूमत पे बनाने के लिए, अगर उन इक़दामात पे शकूक हैं, उन इक़दामात पे सवाल उठते हैं, तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो कोई बेहतर रिज़ल्ट नहीं आएगा। और जो पार्टीज़ जो हैं वो इसलिए मैनिफेस्टो नहीं दे पा रही कि उनके पास हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियात का मसला है और सियासत में जो आपस के झगड़े हैं वो इतने शदीद हो गए हैं कि इनके पास कोई हल नहीं। यही वजह है कि सियासतदान माजी में खोए रहते हैं कि माजी में हमसे ये हो गया, माजी में हमसे वो हो गया, क्योंकि आइंदा का कुछ देने के लिए इनके पास जो है वो नहीं है। तो इस वक्त जो है ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त है कि जो आइंदा आपने जो करना है
اس کا دار و مدار اگلے چند ہفتوں کے اوپر ہے. اگر تو آپ اس کو آنیسٹلی فیئرلی اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں، جس کے امکانات اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جو اس کی داغ بیل ڈال دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں مسائل رہیں گے. تو اگر تو آپ آنیسٹلی فیئرلی یہ کام کروا سکتے ہیں تب تو کروائیے. ٹھیک. اور اگر اس طرح کام کروانا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن بے معنی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا الیکشن سے یہ سمجھنا کہ الیکشن سے آپ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال لیں گے، یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ ماضی میں بھی کوششیں ہوئی ہیں، ناکامی ہوئی، نہیں مرضی کے مطابق رزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہو سکے، اور اب بھی نہیں ہو سکیں گے. اور اس وقت نازک حالات اس لیے ہیں کہ آپ کی اقتصادیات کا حال یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خیرات پہ جی رہے ہیں، اور باہر جو ہے نا سول گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہے. اس لیے کہ جب تک جو ہے اس میں سیکیورٹی کے ادارے نہ ہوں، باہر سے آپ کو قرضے نہیں مل رہے. سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں استحکام نصیب ہو ملک کو، اور تبھی ہماری معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی. لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو استحکام خواب ہی نہ رہ جائے کہیں. صافی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا منشور ابھی تک نہیں آیا. عوام سوچتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، عوام کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں، اس کے لیے منشور لازمی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو ابھی منشور ہی غائب نظر آ رہا ہے. دیکھیں، منشور سیاسی جماعتوں کے منشور کی آپ بات کر رہے ہیں مریم، یہاں آئینی پاکستان کی کوئی وقت نہیں ہے. کیا جو اس وقت ہم الیکشن کے ایک کیفیت جو ہم نے خود ہی طاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن میڈیا بھی اس کیفیت میں نہیں آ رہا، سیاسی جماعتیں یا امیدوار تو دور کی بات. آپ یہ بتا سکتی ہے کہ کیا یہ آئینی پاکستان کے تحت ہی ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ فیصلے جو اس وقت ہو رہے یہ پارلیمان کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، یا سیاستدانوں کے یا سیاسی اداروں کے فیصلے ہیں، یا یہ الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کروا رہا ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سب چیزیں کروا رہا ہے؟ ہم وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے جہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں، ابھی بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں دو قسم کی امریت کا تجربہ کیا گیا، ایک سویلین اور ایک فوجی. اس ملک میں تین قسم کی مختلف نظاموں کا تجربہ کیا گیا. ایک جو ہائبرڈ نظام ہے، بٹی صاحب ان کا تذکرہ کرنا نہیں پسند فرماتے، اس کا بھی ہونا چاہیے نا. یہ دو تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کا کیا حشر کیا ہوا ہے، لیکن جس ہائبرڈ نظام کے تحت ہم رہے ہیں ماضی قریب میں، اس کا بھی تو کوئی پوچھے. اس نظام نے جس سسٹم کو کھوکھلا کیا ہے، آج جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے بھی ان کو سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے. الیکشن کمیشن خود کچھ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا. تو بھئی یہ جو ہمارا موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے، یہ جو ان کا جو انتخاب کا جو ایک حسن تھا، یا جو جنہوں نے ان کا انتخاب کیا تھا، وہ کون ہستی تھی؟ وہ کون سا جو جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا سب سے ذہین لیڈر ہے؟ یہ ان کا انتخاب ہے نا، میرا اور آپ کا انتخاب تو نہیں ہے. جب وہ سیاسی جماعت اقتدار میں آئے گی تو پھر ان سے پوچھ لیا جائے. اب تو ان کو آئینی اور قانونی ایک تحفظ حاصل ہے، اور اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ماں سوائے عدالت. اس لیے پی ٹی آئی بھی عدالت جا رہی ہے. اور اگر کل کو یہ دیکھے، یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عدالت نے ریمارک سپریم کورٹ نے اس دن دیے ہیں، آپ نے خواجہ آصف کا بیان پڑھا ہے؟ آپ مسلم لیگ نون کو اعتراض ہو گیا، اس سے پہلے پی ٹی آئی کو اعتراض تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے. کل اگر بلے کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کا یا کسی اور عدالت میں اگر پی ٹی آئی جاتی ہے، ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، تو پھر آپ نوٹ فرما لیجئے گا کہ آپ کی سیاسی جماعتیں عدالتوں کا کیا حشر کرتی ہے جو اس وقت میدان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں. یہی تو المیہ نا، مرضی کے فیصلے آ جائیں تو جو ہمارے حق میں اپنی مرضی سے برعکس فیصلہ آ جائے تو پھر تنقید کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے. ہمیں ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال کی، جہاں وحشیانہ بمباری کا عمل ابھی تک جاری ہے. جنگ بندی کیوں نہ ہو سکی، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم
बैक नाज़रीन, गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं और अब तक बमबारी से मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और कई अफराद मलबे के ढेर तले दबे हुए हैं। लेकिन सलमान साहब, अक़वाम मुत्तहिदा बेबस नज़र आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जंग बंदी की चाबी तो अमेरिका के पास है, अमेरिका क्यों नहीं कुछ कर रहा है इस पर? देखिए मरियम, पहले तो मुझे एक जिक्र करना है। हमारे एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे लाहौर के, सैयद तासीर मुस्तफ़ा, उनका इंतकाल हुआ है। वो दुनिया न्यूज़ से भी वाबस्ता रह चुके हैं। उनकी दयानत, उनकी शराफत, उनकी पेशा वराना महारत, उस पर कंसेंसस था लोगों के। सारी ज़िंदगी उन्होंने जद्दोजहद की है और हम लोग अपने ज़िंदों की कदर नहीं करते। और उस शख्स से वाक़तन एक आइडियल वो शख्स था। और आज बिला तफरीक हमारे तमाम सहाफ़त के जो तबकात हैं, सब ने उस पर इज़हार अफसोस किया है। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। जहाँ तक आपने गज़ा की सूरत हाल की बात की है, तो मैं कल देख रहा था कि कल बड़े मुजाहरे हुए हैं लंदन में और मुख्तलिफ ममालिक में। ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, हमारे नज़दीक वो इशू अब दब गया है और 20,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, जिनमें से 9,500 बच्चे और ख़वातीन हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और उसकी ज़िद और हटदर्मी जो है उसी तरह कायम है। ये अमेरिका, बरतानिया समेत जो मगरबी ममालिक की हुकूमतें हैं, वो इसराइल के पीछे खड़ी हैं और वो समझते हैं कि जी हमने हमास को कुचल के रख देना है। और इसराइल के पीछे खड़े होने की वजह यह है कि उनकी जाल उस तोते में है। और बात यह कि आपने यूएन की बात की है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने उस शख्स ने अपने तौर पे भरपूर कोशिश की है। जब रेजोल्यूशंस की अमेरिका ने मुखालफत की थी, उसने उस पर भी इज़हार अफसोस किया है। तो बात है कि ये तो दोहरा मेयार है कि दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की बात करने वाले, इंसानियत की बात करने वाले, उनके यहाँ दो चीज़ें हैं। जब मुसलमान का खून बहता है तो वहाँ पर उनका ज़मीर हरकत में नहीं आता। वो ख्वाब खरगोश की तरह पड़े हैं, बल्कि वो थपकी देते नज़र आ रहे हैं। और इस तरह जिस तरह उन्होंने इसराइल की पुष्ट पर खड़े होकर दिखाया है, असला उन्हें फराम किया है कि इन्हें कुचल के रख दें। आलम इस्लाम के लिए भी मैं यही कह रहा हूँ कि जी असल मसला ही आलम इस्लाम का। आलम इस्लाम के लिए ये इशू अब ख़त्म होता। मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा मुजाहरा क्यों नहीं हुआ जितना लंदन में हुआ है, लेबनान में हुआ है, अमेरिका अभी तक मुजाहरों का सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक आलम इस्लाम अपने मफादात के ताबे सरफ़े नज़र बरता रहेगा, यही कुछ होता रहेगा। इनके ख्याल में क्या इसराइल का मसला इस तरह दब जाएगा? ये नहीं दबेगा। कश्मीर का मसला दब गया। बात है कि उनके पैमाने दो हैं कि जहाँ पर उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ पर सूडान हो, मशरक़ी तैमूर हो, एरिट्रिया हो, वहाँ तो रेजोल्यूशन जो है उन पर अमल दरामद हो जाता है। और जहाँ पे फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, वहाँ वो आँखें बंद कर लेते हैं। और मेरा ख्याल आँखें बंद कर लेने के बावजूद हमारी आँखें नहीं खुलती उनके इस तर्ज़ अमल पे, इसलिए कि हम अपने मफादात के ताबे हैं। बात है कि आज अगर फ़लस्तीनियों पे क़यामत गुजरी है और अगर वहाँ पर इसराइल कामयाब होता है तो फिर इसके बाद उसका एजेंडा और है। उस एजेंडे से वो कैसे निपट पाएंगे? मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लोग जो हैं वो तो फ़लस्तीन के साथ हैं, हुकूमतें जो हैं सात समुंदर पार देखती हैं। और ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है और वो जो फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार होता है, लेकिन इसराइलियों की मजम्मत नहीं होती। और अमेरिका एक्सपोज हुआ है। देखें, क्या आपके ख्याल में जो कुछ गज़ा में इन्होंने किया है, जो इन्होंने जुल्म और कत्ल गारत का समा वहाँ हम देख रहे हैं, क्या दुनिया की सियासत इससे तलपट नहीं हुई? क्या अमेरिका पे आने वाले इंतखाबात पे इसके असरात नहीं होंगे? इसका मतलब ये है कि जिसे हम महज़ब दुनिया कहते थे, उसने तो साबित किया कि वो महज़ब दुनिया है। और हमें इस पे मेरा ख्याल अफसोस ही किया जा सकता है आलम इस्लाम के। इसके बिल्कुल, आंखें बंद हैं, ज़मीर क्यों नहीं जाग रहे? भट्टी साहब, आलम इस्लाम क्यों सोया है? हमने देखा कतर ने कोशिश की थी इस हादसे के बीच में, लेकिन अब ना कतर की तरफ से कोई ऐसी आवाज़ आ रही है, सऊदी अरब भी खामोश है। हो क्या रहा है? कौन से आलम इस्लाम की आप बात कर रहे हैं? कौन से ज़मीर की बात कर रहे हैं जो कश्मीर पर नहीं जागा? ये तो अभी 2 महीने 3 महीने से बमबारी हो रही है। ये कोई 70-75 सालों से जानवरों से बदतर ज़िंदगियां गुजार रहे हैं फ़लस्तीनी। तो क्या मुजाहिरों से क्या मिलेगा? छोड़ दीजिए, ये ना करें मुनाफ़कत, ये डरी डरी मज़म्मतें, ये सहमी हमदर्दियाँ ना करें इस तरह। 4 हफ्तों में, पता है आपको, 4 हफ्तों में 25,000 टन बारूद फेंका है इसराइल ने। और अमरीकी साख्त के फास्फोर्स बम फेंके हैं जो पहले हड्डियों जिस्म का गोश्त गलाते हैं, फिर हड्डियों तक पहुंचते हैं। और डाइंग बम इस्तेमाल किए हैं।
اور بٹر فلائی گولیاں ماری ہیں جو سوروں کو مارنے کے لیے، خنزیروں کو مارنے کے لیے امریکہ میں استعمال ہوتی ہیں، ڈرونز گیس، سکنک ہتھیار. پتہ ہے ہر 30 سیکنڈ کے بعد بمباری ہوتی رہی ہے، ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہوتا رہا ہے. کدھر کون سا؟ یہ یوکرائن تھوڑی ہے جس پہ پورا مغرب اٹھ کے آ جائے، جس پہ کانگریس کے خصوصی اجلاس ہوں، جس پہ پوٹن کو کہا جائے کہ یہ اس دنیا کے لیے خطرہ ہے. یہ مسلمان ہیں، یہ ان کا کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے اور ہماری ہے بھی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل، یہ عرب ممالک جو یہ بڑے بڑے چوگے پہن کے پھرتے رہتے ہیں اور یہ عالم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ نیو یارک سے 5 گنا چھوٹا ہے اسرائیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی اور اسلام آباد کی آبادی سے کم ہے اس کی، اور ابھی بھی ساری اگر آبادی کی جائے تو 1 لاکھ فلسطینی زیادہ بنتے ہیں اسرائیلیوں سے. اس کے باوجود مجھے بتائیں کہ آپ اسرائیل کی کنٹریبیوشن دیکھ لیں پوری دنیا میں، معیشت کے حوالے سے، نوبل پرائز کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے. یہ بیٹھ کے جا کے بینکوں میں پیسے رکھ دینا کوئی اچھا. پھر دکھ کی بات یہ ہے کچھ نہ کریں، کوئی ایک تجارتی بائیکاٹ ہی کر لیتے، کوئی ایک سفارتی بائیکاٹ ہی کر لیتے، کسی نے نہیں کیا. اور آخر میں وہ منو بھائی کی ایک نظم ہے، اس کا ایک بند آپ کو سناتا ہوں کہ پنجابی کی نظم ہے، کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا، کچھ ہوئے گا کچھ نہیں ہونا، کی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تے ہوندا رہندا ہے، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے. عشق سمندر ترنا پیندا ہے، سکھ لئی دکھ جھلنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے، جیون دی لئی مرنا پیندا ہے. کوئی ہے جیون لئی مرن کے لیے مرنے کے لیے؟ وہ تو کرنا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں تو وہ بھی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، جو کہ ایک المیہ ہے. لیکن امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے بات چیت بھی ہوئی ہے ٹیلی فونک، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل اہداف کے حصول تک جنگ جاری رکھے گا. اب ان کے اہداف کیا ہیں ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ماننا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کا رابطہ بھی ہوا ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے، لیکن اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی جنگ بندی پر. دیکھیے، اسرائیل جو اس قسم کی جو پالیسی کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ امریکہ ہے، کیونکہ اسے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حماس کو بالکل ختم کر دیا جائے. دوسرا، اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ خالی کر دیں، فلسطینی جو ہیں وہ غزہ کو چھوڑ کے ایجپٹ چلے جائیں، اور فلسطینی جو ہیں وہ جارڈن چلے جائیں، اور ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر دیا جائے اور یہ پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ جائے. ویسے بھی جو میری اسیسمنٹ ہے، اسرائیل اب وڈرا نہیں کرے گا غزہ سے، کم از کم ناردرن ایریاز کا، جو نارتھ کا جو ایریا جو اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے جہاں اسرائیل، وہ علاقے پہ اپنی فوجی موجودگی کو رکھے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل پہ کوئی اتنا پریشر نہیں ہے. اس پہ پریشر جو آ سکتا ہے وہ صرف امریکہ کا، یا امریکہ کا کہہ رہی، برطانیہ تو امریکہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو امریکہ کا پریشر ہے. جہاں تک مسلمان ممالک ہیں وہ اس لیے سافٹ پیڈلنگ کر رہے ہیں، ایک تو وہ حماس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ریڈیکل فورس ہے، اور حزب اللہ کو بھی وہی سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا کنزرویٹو مونارکیکل سسٹم ہے اس کے لیے وہ تھریٹ ہے. اس لیے وہ بھی اس بات سے خوش ہیں کہ حماس کو ذرا پھینٹی پڑ رہی ہے، ذرا اور حماس کا نقصان ہو، کیونکہ ان عرب ممالک کی جو سوچ ہے وہ اپنی حکومتوں، اپنے ملک کی حدود تک ہے، اپنے مفادات کی حد تک ہے. لیکن نقصان حماس کا نہیں ہو رہا، صرف فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، نہیں، بچے مارے جا رہے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے ان کے لیے. اگر یہ ایشو، دیکھیں پرابلم صد یہ ہے کہ جو عام آدمی عرب ہے وہاں یہ کنسرن موجود ہے، جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہاں یہ کنسرن موجود ہے، گلیوں میں، سڑکوں پہ یہ ہے. لیکن جو حکمران ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو نظام کو چلاتے ہیں، ان کا یہ کنسرن نہیں ہے. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا ہے اگر فلسطینی 20,000 وہاں شہید ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہو گئے. تو اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات کچھ اور ہیں. کے دعوے نہ کریں، انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، لیکن یہاں پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. صافی صاحب، کہا جا رہا ہے یہ جنگ پہلے ہونے والی جنگوں سے مختلف ہے، اس کے نتائج کتنے مختلف ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں ظلم و زیادتی کے حوالے سے تو واقعی یہ بالکل مختلف جنگ ہے. اس میں جتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو، بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جتنی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا، اس کی مثال جو ہے ماضی قریب میں موجود نہیں ہے. اور یہ جو یہ جنگ کی طوالت ہے وہ بھی حیران کن ہے. اب دیکھیں آج بنجامن نیتن یاہو کو اپنے ہفتہ وار کابینہ اجلاس میں یہ کہنا پڑا کہ ان کو جنگ ایک نہ ایک دن ضرور روکنا پڑے گا، اور انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کر دی کہ وہ امریکہ کے خوف یا ان کے دباؤ کے تحت جو ہے جنگ بند نہیں کر رہے، لیکن اسرائیل باری قیمت چکا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے. حماس کے ترجمان کا بیان جو اسامہ حمدان ہے، سیاسی شعبے کے جو سربراہ ترجمان ہیں ان کے، انہوں نے آج بیروت سے یہ بیان دیا ہے. اور پہلی دفعہ حماس نے کہا کہ اب ہم قیدیوں کے تبادلے پہ بھی بات نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف 24 گھنٹوں میں 166 مزید بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کر رہے، ہفتے سے لے کر ابھی تک. تو یہ ظلم اور یہ زیادتی کا جو وہاں پہ بازار گرم ہے، نقصان دونوں جانب اب ہو رہا ہے. اسرائیل کی صرف اپنی مادی اور جو ان پہ دنیا کا جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، گرچہ یہ تمام بدماش حکومتیں ہیں، جتنی بھی بڑی حکومتیں ہیں، G7 کی اگر ہم بات کریں، ہم G8 کی بات کریں، جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں اس میں شامل حکومتیں بدماش ہیں، لیکن اس کے عوام کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. مسلمانوں کی طرف سے تو ہم کوئی گلہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ علم و آگہی کی صدی ہے، اور ہم مسلمان لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں، اپنی جہالت اور علم و تحقیق کے شعبے میں جو ہماری ذہنی پسماندگی ہے، جو ہماری عملی پسماندگی ہے، اس کی وجہ سے ہم اسرائیل جیسے ممالک کے سامنے ہم بے بس ہیں اور ان کی مار کھا رہے. کشمیر میں ہماری بے بسی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں نے کوئی ظلم کیا ہے یا جا کے بھارت کی کوئی زمین قبضہ کی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی ہماری یہی وجہ ہے کہ مسلمان، بھارت میں بھی جو مسلمان ہے وہ علم اور تحقیق کے شعبے میں اور جو ٹیکنالوجی کی شعبے میں ان سے بہت پیچھے ہیں. اور اسرائیل کا بھی یہی قصہ ہے فلسطین میں. اس لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے کہ فلسطین کوئی بدماش نہیں ہے. فلسطینیوں نے اسرائیل کی سرزمین پہ قبضہ نہیں کیا ہے. یہ ارض فلسطین جو ہے مسلمانوں کی میراث ہے. ان کی اپنی زمین پہ آ کے ان کو مار رہے، شہید کیا جا رہا ہے. تو ایک کمزوری کی علامت ہے. ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو عربوں کے ذریعے ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ہے، علم و تحقیق کے شعبے میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. لیکن کہا جاتا ہے ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ظلم کب مٹتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.